معاویہ ابن ابی سفیان امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا۔ معاویہ کا باپ ابو سفیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں لڑتا رہا اور خود معاویہ مولا علی سے جنگ لڑتا رہا، جبکہ اس کے بیٹے یزید نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام سے جنگ لڑی۔ معاویہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی بیعت سے انکار کیا اور شام میں اپنی الگ سے حکومت بنا لی، جبکہ تمام بڑے صحابہ مکہ و مدینہ، کوفہ و بصرہ کے لوگ مولا علی علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے معاویہ کو شام کی گورنری سے معزول کیا تو اس نے آپ کا حکم ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ الٹا آپ کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر تیار کیا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین واقع ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام کا ایک دردناک باب ہے۔ معاویہ کے حکم پر شام کی مسجدوں میں نمازوں کے بعد اور ممبروں سے جمعے کے خطبوں میں مولا علی علیہ السلام پر لعن طعن اور سب و شتم کا خصوصی حکم جاری ہوا تھا، جس کے تحت درباری خطیب تقریباً 60 سالوں تک شام کے ممبروں سے امام علی پر لعن کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت آئی اور ان کے حکم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ یہاں ہم اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے چند روایات پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان اور اس کے کارندے نہ صرف خود امام علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعن کرتے رہے بلکہ دوسروں کو بھی وقتاً فوقتاً آپ پر لعن کرنے اور سب و شتم کرنے پر اکساتے رہے۔ تاریخ اور تراجم کی کتابیں ان کے علاوہ ہیں جن سے بھی یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن معاویہ ابن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا کہ حضرت علی کو سب و شتم کرے، لیکن سعد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ معاویہ نے سعد سے پوچھا، تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ سعد نے جواب دیا، 3 صفات کی وجہ سے کہ جو میں نے علی کی شان میں رسول خدا سے سنی ہیں، اسی وجہ سے میں کبھی بھی ان حضرت کو گالیاں نہیں دوں گا، اور اگر ان 3 صفات میں سے کوئی ایک بھی مجھ میں پائی جاتی تو یہ بات میرے لیے سرخ بالوں والے اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی۔ پہلی یہ کہ علی کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ آپ میرے لیے وہی مقام و منزلت رکھتے ہیں کہ جو ہارون کا مقام حضرت موسیٰ کے لیے تھا، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ جنگ خیبر کے دن میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں پرچم اسلام اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور خدا اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس بات کو سننے کے بعد ہم سب اس انتظار میں تھے کہ یہ فضیلت ہمیں نصیب ہو، لیکن اسی وقت رسول خدا نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ علی اس حالت میں رسول خدا کے پاس آئے کہ ان کی آنکھ میں درد ہو رہا تھا۔ رسول خدا نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پر لگایا تو ان کو درد سے شفا مل گئی اور پرچم اسلام کو ان کے سپرد کر دیا، اور حضرت علی کے وجود کی برکت سے اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔
تیسری بات یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول خدا نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ آل مروان میں سے ایک شخص مدینے کا گورنر تھا۔ اس نے سہل بن سعد کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ علی علیہ السلام کو گالی دے۔ سہل نے انکار کیا۔ اس نے کہا اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کہو خدا ابو تراب پر لعنت کرے۔ سہل نے کہا اللہ کے نزدیک ابو تراب سے زیادہ محبوب کوئی اور نام نہیں ہے۔ جب معاویہ کوفے سے نکلا، مغیرہ بن شیبہ کو وہاں کا والی بنایا۔ اس نے مختلف خطیبوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ علی علیہ السلام پر لعن کریں۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، راوی کہتا ہے اس وقت میں سعید بن زید بن عمرو کے پاس تھا۔ وہ اس بات پر غضبناک ہوئے اور کھڑے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ان کے پیچھے چلا۔ انہوں نے پھر کہا تم اس ظالم شخص کو نہیں دیکھ رہے جو ایک ایسے شخص پر لعن کا حکم دے رہا ہے جو جنتی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ریاح بن حارث روایت کرتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ کوفے کے لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ پھر اہل کوفہ میں سے ایک شخص جس کا نام قیس بن علقمہ تھا اس کے پاس آیا۔ اس نے قیس کا استقبال کیا اور پھر گالیاں دینا شروع کیں۔ گالیاں دیں، پھر اور گالیاں دیں۔ سعید نے پوچھا یہ کس شخص کو گالی دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا علی علیہ السلام کو گالی دے رہا ہے۔ سعید نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول خدا کے اصحاب کو تمہارے سامنے گالیاں دی جا رہی ہیں اور تم نہ انکار کر رہے ہو اور نہ ہی کچھ کہہ رہے ہو۔ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے حکم پر شام کے علاوہ دوسرے مختلف شہروں میں بھی بنی امیہ کے گورنر اور نمائندوں کی زیر نگرانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم اور لعن کا سلسلہ عروج پر تھا، اور صرف شام میں ہی نہیں بلکہ یہ سلسلہ شہر کوفہ اور مکے تک پہنچ چکا تھا۔ ان تمام روایات کی موجودگی میں اہل علم حضرات سے صرف اتنی گزارش ہے کہ بغیر کسی تعصب کے اپنی عقل اور ضمیر کے مطابق خود فیصلہ کریں۔ جو لوگ صحابہ کی عزت و حرمت کی قسمیں کھاتے ہیں، کیا ان کے نزدیک علی ابن ابی طالب علیہ السلام صحابہ میں سے نہیں؟ کیا آپ کا شمار خلفاء میں نہیں ہوتا؟ کیا خلیفہ رسول کو سب و شتم اور لعن کرنے والا کسی صورت قابل احترام ہو سکتا ہے؟ جبکہ صحیح مسلم ہی کی روایت کے مطابق مومن کو سب و شتم کرنا فسق و فجور ہے اور مومن سے جنگ کرنا کفر ہے۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے امام علی علیہ السلام سے جنگ بھی کی اور آپ پر سب و شتم کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ فیصلہ آپ کے ضمیر پر ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔